عمران خان کا اپوزیشن پر نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے متنازع نام دینے کا الزام، محسن نقوی کو آصف زرداری اور احد چیمہ کو شہباز شریف کا فرنٹ مین قرار دے دیا، ایک شخصیت کے رجیم چینج میں ملوث ہونے کا دعویٰ، الیکشن کمیشن سے کسی قابل قبول شخص کو پنجاب پر نگراں وزیر اعلیٰ مقرر کرنے کا مطالبہ۔ کون بنے گا پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت بیٹھک لگ گئی۔ آج نگراں وزیر اعلیٰ کا اعلان کیا جائے گا۔ احمد نواز سکھیرا، نوید اکرم چینا، محسن رضا نقوی اور احد چیمہ کے ناموں پر غور، کسی ایک کا چناؤ کیا جائے گا۔ عمران خان پر حملے کی تحقیقات کرنے والی جے آئی ٹی کے اراکین سربراہ سے اختلاف پر تبدیل، غلام محمود ڈوگر کی سربراہی میں نئی ٹیم کی تقرری کا نوٹیفیکیشن گزشتہ تاریخ میں جاری کر دیا گیا۔ کہ آج جو سیاسی نظام ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے بدقسمتی سے کہ وہ ان معاملات کو حل کر سکے۔ آج کی سیاست انتقام اور دشمنی کی سیاست بن گئی ہے۔ موجودہ سیاسی نظام میں مسائل کے حل کی صلاحیت نہیں، آج کی سیاست انتقام اور دشمنی کی سیاست بن گئی۔ شاہد خاقان عباسی کا موجودہ سیاسی نظام پر عدم اطمینان کا اظہار، معیشت سنبھالنے کے لیے مشکل فیصلوں پر زور، بجلی مہنگی کرنے کے بجائے گردشی قرضے کا حل نکالا جائے، گزشتہ 4 ماہ میں حکومت کی جانب سے فیصلے نہ کرنے سے معیشت کو نقصان پہنچا، مفتاح اسماعیل کا موقف۔ یہاں پر اب گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اور ہمارے لوگوں کے پیٹ کاٹیں اور باہر قسطیں بھریں، تو ہم کو کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نکالنا پڑے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ فیصلے کرے، ہم منحصر قوم فیصلے کریں کہ ہماری کیا معیشت کی سمت ہونی چاہیے۔ نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تیاریوں پر تبادلہ خیال، مریم نواز کی پاکستان واپسی کے پروگرام میں تبدیلی، 27 جنوری کو لندن سے دبئی جائیں گی، 28 جنوری کو پاکستان پہنچیں گی، رانا ثناء اللہ کی گفتگو۔ اور شکل میں اس کو صادق اور امین بنایا جا رہا ہے۔ نواز شریف قربانی نہیں دے گا۔ نواز شریف نے ریاست کے لیے، قوم کے لیے بہت قربانیاں دی۔ میاں جاوید لطیف کا عمران خان کی مبینہ سہولت کاروں سے نورا کشتی دوبارہ شروع ہونے کا دعویٰ، لیگی رہنما کا ضمنی الیکشن میں بھی پی ٹی آئی چیئرمین کو سہولت فراہم کرنے کا الزام، نواز شریف کو بے گناہ قرار دینا کافی نہیں، عوام اور ریاست کو نقصان پہنچانے والے 5 کرداروں کو معافی مانگنی پڑے گی، نواز شریف کی قربانیوں کا عوام اور ملک کو صلہ نہیں ملا، اب کوئی قربانی نہیں دیں گے، وفاقی وزیر کے شکوے، شکایتیں اور الزامات۔ عمران خان جو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمران خان کو مائنس کر کے پاکستان کی اکانومی کو چلا لیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما میاں اسلم کا عمران خان کو مائنس کرنے کی کوششوں کا دعویٰ، آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا تو اپنے پیسے پاکستان لے آئیں، نامور امیر سیاستدانوں کو مشورہ، الیکشن کمیشن سے پنجاب میں غیر جانبدار نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر کرنے کی اپیل۔ خالد مقبول صدیقی نے 50 سال سے ووٹر لسٹوں اور حلقہ بندیوں میں دھاندلی کا دعویٰ کر دیا، حیدرآباد میں نیوز کانفرنس کے دوران سپریم کورٹ سے ایک بار پھر معاملے پر از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مصطفیٰ کمال نے کراچی اور حیدرآباد کی آبادی کم کر کے دکھانا پری پول دھاندلی قرار دے دی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے شہر قائد کی ترقی کے لیے اتفاق رائے ضروری قرار دے دیا۔ مسلم لیگ نون سندھ کے صدر شاہ محمد شاہ کے ساتھ پریس کانفرنس، شہر کو تقسیم سے بچانے کا مشورہ، شاہ محمد شاہ نے اتفاق رائے کے لیے کردار ادا کرنے کی حامی بھر لی۔ وزیر اعظم کی چینی صدر شی جن پنگ اور چین کے عوام کو نئے چینی سال کی مبارکباد، اپنے ٹویٹ میں امن، ترقی اور خوشحالی کی دعا۔ اسٹیٹ بینک کل نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا، مزید سخت اقدامات اور شرح سود میں اضافے کے خدشات، تاجروں اور صنعت کاروں نے شرح سود میں اضافے کی صورت میں کاروبار بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ کراچی میں آٹے کی 98 روپے فی کلو میں فروخت کا سرکاری حکم نامہ، مارکیٹ میں 120 روپے میں فروخت جاری، دکاندار کا فلاور مل سے آٹا نہ ملنے کا شکوہ، شہریوں کی دہائیاں۔ ڈیرہ غازی خان میں بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والی قومی شاہراہ پر لینڈ سلائیڈنگ، کوئٹہ روڈ بلاک ہو گیا، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔
स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम दुनिया में गम और गुस्सा। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती के घिनौने फेल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना इजहार राय की आज़ादी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम। इमरान खान का वाक़े पर इजहार अफसोस। तुर्की में शहरियों का एहतजाज। सऊदी अरब, कतर और अरब अमारात की जानिब से शदीद मसम्मत। स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की भी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। बेटे को कांधे पर उठाए नात खानी की वीडियो सामने आ गई। मेरे करम हो गया, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। सवात, कागान, मरी, वादी नीलम और वादी लीपा में बर्फबारी। मानसहरा में हर तरफ सफेदी का राज। रास्ते बंद हो जाने के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद हसीन नज़ारे देखने पहुंच गई। सिंध के मरी गौरख हिल पर बर्फबारी। क्वेटा समेत बलूचिस्तान सर्दी की शदीद लपेट में। ज़ियारत में पारा -11 तक गिर गया। कल्लात में पारा -6 रिकॉर्ड। कराची समेत सिंध में सर्दी की नई लहर आज से एंट्री देगी। एक हफ्ते तक मौसम सर्द रहने की पेशगोई।